اسلامیات ریکارڈنگ نمبر 5 یونٹ 1 قرآن حکیم حصہ 3 تلاوت قرآن صفحہ نمبر 20 3.1 فضائل تلاوت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں نصیحت کا پیغام ہے، ظاہری اور باطنی بیماریوں اور عیبوں کے لیے شفا ہے، بنی نوع انسان کی عافیت کا سامان ہے، ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الف جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے وہ قبر کی طرح ہے، اور جس گھر میں تلاوت کی جائے وہ آباد گھر ہے۔ ب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ اجڑے گھر کی طرح ہے، اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت اس کو صاف کر دیتی ہے۔ جیم اپنے گھر کو نماز اور تلاوت قرآن سے روشن رکھو۔ دال جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس لیے سب سے بہتر عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ صفحہ نمبر 21 3.2 آداب تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور عزت و احترام کرنے کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ 3.3 پاک ہونا قرآن کریم کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت 79۔ وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ وضو کر کے تلاوت کرے، زبانی پڑھنا ہو تو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ بیٹھنے کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ قرأت سے پہلے مسواک کر لینا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے منہ قرآن مجید کے راستے ہیں تو ان راستوں کو مسواک کر کے پاک صاف کر لیا کرو۔ 3.4 تعوذ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورۃ النحل آیت 98۔ اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگ شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 22 3.5 ترتیل قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا سورۃ المزمل آیت 4، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھو۔ 3.6 تجوید قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر واضح اور صاف پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک ایک لفظ واضح اور جدا ہوتا تھا۔ ترمذی 3.7 خوش الحانی قرآن مجید کو محبت اور شوق سے اچھے لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ لہجے میں شیرینی ہو اور پورے الفاظ ادا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ مشکات 3.8 گانے کی طرح پڑھنے کی ممانعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو عشقیہ نغموں کے انداز میں قرآن پڑھنے سے بچاؤ۔ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گا گا کر قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 23 3.9 دل لگا کر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے، جب طبیعت اکتا جائے تو اٹھ کھڑے ہو۔ بخاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ 3.10 3 دن میں ختم کرنا 3 دن رات سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو 3 دن رات سے کم میں قرآن کو ختم کر لے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ ترمذی 3.11 تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں۔ بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ باتیں کرنا اللہ کے کلام کی ناقدری ہے۔
3.12 قرآن پاک کا ادب کرنا۔ قرآن پاک کی طرف پیٹھ یا پاؤں نہ ہوں، نہ ہی اس سے اونچا بیٹھیں۔ دلی طور پر ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری آداب بھی مد نظر رکھے جائیں۔ صفحہ نمبر 24۔ 3.13 قرآن پاک کو سمجھنا۔ قرآن دراصل بندوں کی طرف اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی سیاسی زبان میں کوئی خط یا تار آ جائے جو آپ نہ سمجھتے ہوں تو آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس خط یا تار کا مضمون کسی جاننے والے سے پڑھا کر سمجھ نہ لیں۔ اسی طرح قرآن اللہ کا ہمارے نام خط ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ زبان سیکھیں جس میں یہ خط ہے تاکہ ہم از خود اسے سمجھ سکیں۔ کم از کم قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خط میں ہمارے لیے کیا ہدایات اور روشنیاں ہیں۔ 3.14 قرآن حکیم پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم قرآن مجید پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر آپ کبھی بیمار ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے کے مطابق آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس نسخے کو زبانی یاد کر لیں یا گھول کر پی جائیں تو آپ کو بیماری سے فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن جب باقی بیماریوں سے صحت دینے کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے صحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اسے پڑھنا، زبانی یاد کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا وہ تبھی حاصل ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے۔